رات کے سناٹے میں ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھت سے بارش ٹپک رہی تھی اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک لاش رکھی تھی۔ وہ کاشف کے والد تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی غربت سے لڑتے گزار دی۔ کاشف کو دیکھو، کونے میں بیٹھا ہے، چپ، خاموش، مگر آنکھوں میں سمندر لیے۔ ماں روتے ہوئے، بیٹا، اب ہم کیا کریں گے؟ گھر کیسے چلے گا؟ امی، اب فکر نہ کریں، اب میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس دن سے کاشف کے کندھوں پر پورے گھر کا بوجھ آ گیا۔ 6 بہن بھائی اور ایک بیمار ماں۔ گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلا۔ کبھی ماں کے لیے دوائی نہیں تھی، کبھی بہنوں کے لیے کتابیں نہیں۔ کاشف دن میں مزدوری کرتا، رات کو ریڑھی لگاتا، اور جب سب سو جاتے وہ چھت پر جا کر روتا۔ کاشف درد بھری آواز میں، اللہ، بس میری ماں سلامت رہے، میرے بہن بھائی پڑ جائیں، میں کچھ نہیں چاہتا۔ ایک دن محلے کے حاجی صاحب آئے۔ بیٹا کاشف، اگر چاہو تو دبئی جا سکتے ہو، وہاں مزدوری اچھی ہے۔ کاشف نے ماں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ ماں، بیٹا، پردیس بہت مشکل جگہ ہے، تنہائی کاٹ کھاتی ہے، لیکن اگر تیرا ارادہ پکا ہے تو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ کاشف نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، بہن بھائیوں کو گلے لگایا، اور پہلی بار اپنے گاؤں سے باہر نکلا۔ دبئی کی تپتی دھوپ، ریت کے طوفان اور اجنبی زبانوں کے درمیان کاشف نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا۔ دن بھر مزدوری، شام کو برتن دھونا، رات کو گودام میں کام۔ نیند نہیں، سکون نہیں، مگر دل میں ایک چنگاری تھی، میرے بہن بھائی پڑ جائیں گے، میری ماں خوش ہو جائے گی۔ کاشف ہر مہینے اپنی ماں کو خط لکھتا، امی، آج میری پہلی تنخواہ ملی، میں نے سب آپ کے لیے رکھا ہے۔ امی، آج چھوٹے کو نئی یونیفارٹی دلوائی۔ امی، اپنی دوائی وقت پہ لے لیا کرے۔ اور ماں کے خط میں صرف ایک جملہ ہوتا، بیٹا تو خوش ہے نا؟ سال گزرتے گئے، کاشف کے بھائی ڈاکٹر بنے، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، ماں کے لیے بڑی کوٹھی خریدی گئی۔ سب نے کاشف کو سراہا، مگر فون پر ہی کوئی اس کے پاس آنے والا نہ تھا۔ ایک دن ایک ساتھی نے پوچھا، کاشف تاو شادی نہیں کرے گا؟ کاشف ہنسا، میرے پاس وقت نہیں، میری شادی تو ذمہ داریوں سے ہو چکی ہے۔ بھائی ڈاکٹر بن گئے، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، اب سب آسائشوں میں رہ رہے تھے۔ کاشف اب بھی دبئی میں تھا۔ عمران اکثر ملنے آتا اور کہتا، یار، اب تاو واپس کیوں نہیں آتا؟ سب کچھ تو بنا لیا۔ کاشف، ابھی نہیں عمران، سب خوش ہیں، میں آ کر کیا کروں گا؟ شاید میرے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ نریٹر۔ ایک دن فون آیا، امی بیمار تھیں۔ کاشف کے ہاتھ لرز گئے، فوراً کہا، میں آ رہا ہوں۔ لیکن اگلے دن چھوٹے بھائی کا فون آیا، بھائی، اب کے آنے کی ضرورت نہیں، یہاں سب ہے، گھر میں جگہ بھی نہیں، اب وہیں رہیں، آرام سے۔ کاشف کے آنسو ضبط نہ ہو سکے۔ اس نے عمران کو کال کی، یار، میں تھک گیا ہوں، جن کے لیے سب کیا وہی کہہ رہے ہیں جگہ نہیں۔ عمران خاموش تھا، پھر بولا، کاشف، تاو خالی ہاتھ نہیں ہے، تیری قربانیاں تیرا سرمایہ ہے، بس اللہ کے پاس سب کا حساب ہے۔ نریٹر۔ کچھ دن بعد خبر آئی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ کاشف نے ویزا لیا، ٹکٹ کٹوائی، مگر جب پہنچا، قبر پر صرف مٹی تھی اور ایک پھول۔ کوئی بہن بھائی ایئرپورٹ لینے نہ آیا۔ وہ قبر کے پاس بیٹھا، ہاتھوں سے مٹی صاف کی، اور بولا، امی، میں دیر کر گیا، مگر دل کبھی اب سے دور نہیں گیا۔
عمران اس کے ساتھ تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا، چل یار، اب سب ختم ہو گیا، اب خود کے لیے جینا سیکھ۔ نریٹر: کاشف واپس دبئی نہیں گیا، اپنے گاؤں میں ایک سکول بنایا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتا۔ لوگ سمجھتے تھے وہ دولت مند ہے، مگر حقیقت میں وہ خالی ہاتھ تھا، دل میں درد، آنکھوں میں سکون۔ کبھی عمران آ کر ملتا تو دونوں چھت پر بیٹھ کر آسمان دیکھتے۔ کاشف کہتا، یار عمران، اب مجھے دولت نہیں، دعا چاہیے، میں نے سب کے لیے جیا، اب بس اللہ کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ نریٹر: سال گزرتے گئے، کاشف بوڑھا ہو گیا، عمران نے آخری دن تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک دن مسجد میں اعلان ہوا، کاشف بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جنازے میں چند گاؤں والے اور عمران موجود تھے، بہن بھائیوں میں سے کوئی نہ آیا۔ عمران قبر پر بیٹھا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار کاشف تو چلا گیا، مگر تیرا نام رہ گیا، بطور ایک مثال، بطور قربانی، بطور محبت۔ کبھی کبھی جو سب کے لیے جیتا ہے وہ خود کے لیے مر جاتا ہے۔